یہ بات نکل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف کے مظاہر. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی بندہ ایک عبادت کرنا تھا، اللہ اسے توفیق نہیں دیتا. اب آپ کہیں کہ یہ کون سا لطف ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ایک عبادت کرنا چاہے لیکن اس کی توفیق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، یا جس انداز سے کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اسے توفیق دیتا ہے وہ اس کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اس کے لیے بہت بہتر بنا دیتا ہے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن حدیث کی بات ہے. بندہ ایک عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اس کی توفیق نہیں دیتا. اب آپ کہیں کہ یہ کون سی؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا لطف ہے. یا عبادت کو کسی انداز سے کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندازے کے مطابق عبادت کی توفیق نہیں دیتا، وہ عبادت میں اپنی طرف سے غلطی کرتا ہے، لیکن یہی عبادت اس کے لیے بہت بڑے اللہ کے فضل کا سبب بن جاتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث پر آپ نظر کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے دل میں کہا کہ میں اللہ کے لیے کوئی صدقہ کروں گا، لیکن اللہ کے لیے کروں گا، کوئی دیکھنے نہ پائے، تاکہ کہیں اس میں ریا کا دخل نہ ہو. اپنے صدقے کا مال رات میں لے کر کے نکلا اور ایک ادھر سے چور جا رہا تھا، دیکھا پھٹا پرانا کپڑا ہے، کہا یہ غریب ہوگا، اس کو سارا کا سارا مال دے دیا، لیکن مال بہت بڑا تھا. صبح کو پورے شہر کے اندر شور ہے کہ آج کسی نے چور کے اوپر صدقہ کیا ہے. کس کے اوپر؟ دیکھیں وہ چاہتا نہیں تھا، وہ نہیں چاہتا تھا، چور پر صدقہ کیا ہے. ارے پھر بھی وہ صبر کر لیا، کہا کہ اللہم لک الحمد، اے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے. میں نہیں چاہتا تھا چور کو دوں، میں تو کسی محتاج کو، غریب کو دینا چاہتا تھا، لیکن تیری مرضی ہے، تیرا فیصلہ، لیکن اے اللہ میں پھر صدقہ کروں گا. سمجھتا تھا کہ ہمارا یہ صدقہ تو مقبول ہی نہیں ہوگا، ضائع ہو گیا، کیوں چور کو ہے کہ نہیں. لیکن دیکھیں اللہ کا لطف دیکھیں اپنے بندے کے ساتھ. دوسرے دن نکلا اور رات میں دیکھا کہ ایک عورت ادھر سے گزر رہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، کہا کہ رات کو عورت جا رہی، اس کا مطلب بیچاری محتاج، ضرور اس کو دے دیا. صبح کو معلوم ہوا کہ وہ طوائف تھی، وہ زانیہ عورت تھی، وہ کہیں دھندا کرنے گئی تھی، واپس آ رہی تھی، تو اس کو سمجھا اور اس کو دے دیا. اور اس طرح غور کرے، مال کوئی تھوڑا نہیں تھا، تبھی تو شور ہو گیا پورے شہر گاؤں میں نا کہ آج کس کے اوپر صدقہ ہو، کسی زانیہ کے اوپر. کہا پتہ نہیں کون سا بے وقوف ہے، ایک دن چور کو دیتا ہے، ایک دن کس کو دیتا ہے، زانیہ کو دیتا ہے. پھر بھی وہ کسی سے نہیں کہتا. یہ اس کا اخلاص دیکھیے. اللہم لک الحمد علی سارق، اللہم لک الحمد علی زانیہ. اے اللہ تعالیٰ چور کے اوپر صدقہ ہوا تو اس پر بھی تیری حمد ہے، زانیہ پر ہوا اس پر بھی تیری حمد ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. کہا لیکن پھر میں ایک اور کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اب قبول کر لے. پھر تیسری بار صدقہ کا مال لے کر کے نکلتا ہے تو کس کو دے دیا؟ ایک مالدار کو دے دیا. عام طور پر سیٹھ لوگ جو ہوتے ہیں ظاہر بات اچھے کپڑے کم پہنتے ہیں وہ لوگ، خاص طور پر بوڑھے لوگ جو ہیں. تو دیکھا کوئی بوڑھے میاں جا رہے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ پورے علاقے کا سب سے بڑا سیٹھ یہی ہے، اس کو اس نے دے دیا. صبح کو پھر شور ہو گیا کہ آج پتہ نہیں کون سا بیوقوف اس گاؤں میں رہتا ہے کہ محتاجوں کو دینے کے بجائے کس کو دے رہا ہے؟ چور کو، زانیہ کو اور مالدار کو. وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تعریف ہے ہر حال میں، ہر حال میں تیرا شکر ہے، چاہے زانیہ کو دیا گیا، چور کو دیا گیا، مالدار کو دیا گیا. لیکن ہوا کیا ساتھیو؟ یہ دیکھیے، یہ چور پر صدقہ کرنا اس کا، زانیہ پر صدقہ کرنا، مالدار پر صدقہ کرنا اس کے لیے کسی غریب پر صدقہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ مفید ثابت ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیسے خواب آیا اس کو، بڑا پریشان تھا، الجھن میں تھا. اسے خواب میں کہا جا رہا ہے تو پریشان کیوں ہے؟ تیرا صدقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول کر لیا گیا ہے، تیرا صدقہ اللہ کے نزدیک قبول کر لیا گیا ہے. اور ہو سکتا ہے چور کو اس سے عبرت ہو اور چوری کرنا چھوڑ دے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو جائز کام کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں،
لیکن وہ رات کی تاریکی میں کرنا چاہتے ہیں. اور میں کتنا بدبخت ہوں کہ گناہ کا کام رات کی تاریکی میں کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ زانیہ کو بھی توفیق دے. ہو سکتا ہے محتاجی کی وجہ سے اس نے زنا کرنا شروع کیا ہو, اسے پیسہ مل گیا, اس سے توبہ کر لے. اور مالدار کو بھی. اب ذرا دیکھیے, ذرا غور کریں, اس سے کتنا فائدہ اس کے لیے ہوا اگر عام صدقہ دیا ہوتا. اب یہ چیز کیا ہوئی, لوگوں میں اس کا قصہ نہ چلتا, یہ لوگوں میں ایک قصہ چل چکا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے علاوہ ہی بہت سے لوگ صدقہ کرنا, چھپ کر کے صدقہ کرنا چاہیں گے, ہے نا. اور جتنے لوگ کرتے جائیں اس کو اس کا ثواب ملتا جائے گا. مالدار کو عبرت ہوگی کہ دیکھو یہ آدمی ایسا ہے اور میرے پاس اتنا مال, میں صدقہ نہ کروں, وہ صدقہ کرنا شروع کر دے گا. تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا. ذرا دیکھیے, یہ ساری چیزیں دیکھیں. اگر وہ صدقہ ایسی جگہ پر کیا ہوتا جو غریبوں کو ہوتا تو یہ سارے فائدے اس کو حاصل نہ ہو پاتے. تو بسا اوقات بندہ ایک عبادت کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس کی توفیق نہیں دیتا. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم. ایک قصہ چل چکا.